ایک عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے کوئی کر بھی کیا سکتا ہے، مگر آج ذل الہی کو اپنے ظلم اور میرے ضبط کی حد مقرر کرنی ہوگی۔ زمانہ بدل جاتا ہے، ملکوں کی تاریخ بدل جاتی ہے، شہنشاہ بدل جاتے ہیں، مگر اس بدلتی ہوئی دنیا میں محبت جس انسان کا دامن تھام لیتی ہے وہ انسان نہیں بدلتا۔ چھوٹی سی عمر میں 10,000 پیدل فوج کا منصبدار، عیش و عشرت کا دل دادا، متعدد نکاح کرنے والا، ہندوستان کی دھرتی پر کئی داستانیں عشق رقم کرنے والا اور زنجیر عدل سے شہرت پانے والا نور الدین محمد جہانگیر عرف شہزادہ سلیم سلطنت مغلیہ کا چوتھا فرمانروا، وہ بادشاہ جس نے اپنے بیٹوں کو تخت و تاج کی خاطر خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، اور دل کا ایسا پکا کہ جس نے بغاوت کے الزام میں اپنے ہی بیٹے کو ایسی دردناک سزا دی کہ جسے تصور کر کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل فیکٹ اور میں ہوں غلام ربانی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت مغلیہ کے چوتھے فرمانروا نور الدین محمد جہانگیر کی بایوگرافی کے بارے میں۔ جہانگیر کا اصل نام سلیم تھا اور وہ 31 اگست 1569 کو فتح پور سیکری میں شہنشاہ اکبر اور مریم زمانی کے ہاں پیدا ہوئے۔ سلیم کو بچپن ہی سے سلطنت کے وارث کے طور پر تیار کیا گیا، لیکن اپنی ضدی اور آزاد طبیعت کی وجہ سے اکثر اپنے والد سے اختلاف رکھتے تھے۔ اکبر کی وفات کے بعد 1605 میں شہزادہ سلیم تخت پر بیٹھا اور اپنا لقب نور الدین جہانگیر اختیار کیا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد اس نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے مخالفین کو دبایا۔ 1611 میں جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کی، جو ان کی سب سے زیادہ قابل اعتماد اور با اثر بیوی ثابت ہوئیں۔ نور جہاں نے عملی طور پر سلطنت کے معاملات سنبھال لیے اور ان کے نام کا سکہ بھی جاری ہوا۔ نور جہاں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کئی درباریوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ جہانگیر وہ پہلا مغل بادشاہ تھا جس نے انگریزوں کو ہندوستان میں تجارتی مراعات دی۔ برطانوی سفیر تھامس رو 1615 میں جہانگیر کے دربار میں آیا اور اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے مختلف تجارتی مراعات حاصل ہوئے۔ جہانگیر کی زندگی میں شراب نوشی اور افیون کا استعمال ایک بہت بڑا مسئلہ رہا، جس نے اس کی صحت پر گہرے اثرات ڈالے۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں وہ ان عادات کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ 1627 میں کشمیر سے واپس آتے ہوئے بھمبر کے مقام پر جہانگیر کی موت واقع ہوئی۔ ان کی تدفین لاہور میں شالیمار باغ کے قریب ان کے مقبرے میں کی گئی۔ جہانگیر نے تذکرہ جہانگیری ایک ایسی کتاب مرتب کروائی جس سے 17ویں صدی کے ہندوستان کے حالات و واقعات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جہانگیر نے زنجیر عدل متعارف کروائی تاکہ مظلوم براہ راست بادشاہ تک اپنی شکایات پہنچا سکیں۔ اس کے دور میں شاندار عمارتیں تعمیر ہوئیں، مصوری کو عروج حاصل ہوا، مضبوط اقتصادی نظام کے لیے نئی کرنسی بھی جاری کی، بغاوتوں کو کامیابی سے کچلا اور سلطنت کے استحکام کو یقینی بنایا، اردو اور فارسی ادب کو فروغ دیا۔ جہانگیر شراب اور افیون کے نشے کا عادی تھا، جس کی وجہ سے اکثر حکومتی امور میں دلچسپی کم رہتی اور سلطنت پر منفی اثرات پڑے۔ اس کے علاوہ اس کے دور میں درباری سازشیں اور شاہی خاندان کے اندرونی تنازعات سلطنت کے استحکام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔